بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تاریخ اسلام کے اندر بہت سے ایسے جھوٹے مدعیان نبوت گزرے ہیں جن کے فتنے نے اسلام کے قلب و جگر کو نہایت ہی متاثر اور چھلنی کیا۔ ان میں ایک نام ابو طاہر قرمطی کا ہے۔ آج ہم آپ کے سامنے ابو طاہر قرمطی کے حالات اور اس کی تفصیلی واقعات پیش کریں گے۔ جب ابو سعید جنابی 301 ہجری میں اپنے خادم کے ہاتھ سے مارا گیا تو اس کا چھوٹا بیٹا ابو طاہر سلیمان قرمطی اپنے بڑے بھائی سعید کو مغلوب اور مقہور کر کے باپ کا جانشین بن گیا اور مقامات حجر، احسا، قطیف، طائف اور بحرین کی حکومت اپنے قبضے میں کر لی۔ ابو طاہر خدا کا اوتار ہونے کا مدعی تھا اور کہتا تھا کہ رب العالمین کی روح میرے جسم میں حلول کر گئی ہے۔ یہ شخص اسلام اور اہل اسلام کے حق میں تاتاریوں سے بھی زیادہ خطرناک ثابت ہوا۔ ابو طاہر نے عنان حکومت ہاتھ پہ لینے کے 10 سال بعد تسخیر بصرہ کا قصد کیا۔ ان دنوں خلیفۃ المسلمین کی طرف سے سبک مغلمی بصرہ کا امیر تھا۔ ابو طاہر نے 1700 آدمیوں کے ساتھ رات کی تاریکی میں بصرہ پر دھاوا بول دیا، سیڑھیاں لگا کر شہر پناہ کی دیواروں پر چڑھ گیا اور محافظوں کو تلوار کے سپرد کر کے شہر میں گھس پڑا۔ قرمطیوں نے ابو طاہر کے حکم سے شہر کے دروازے کھول کر قتل عام شروع کر دیا۔ سبک نہایت افراتفری اور بے سر و سامانی کے عالم میں مقابلے پر آیا لیکن مقابلہ نہ کر سکا اور مردانہ وار لڑتے ہوئے شہادت کا جام پی کر دنیا سے رخصت ہو گیا۔ اب قرمطیوں نے عام عوام پر اپنا ہاتھ صاف کرنا شروع کیا۔ اہل شہر جان کے خوف سے بھاگے، سینکڑوں نے بوقت فرار ہمیشہ کے لیے دریا میں چھلانگ لگا لی اور ہزاروں کلمہ گو مسلمان قرمطی تلوار کے نظر ہو کر شہادت کا جام پی کر دار آخرت کی طرف کوچ کر گئے۔ ابو طاہر بصرہ میں 17 دن تک ٹھہرا رہا۔ اس کے بعد جس قدر مال و اسباب اور عورتیں اور بچے قید کر کے ساتھ لے جا سکا، ساتھ لے کر اپنے مستقر دولت حجر کی طرف کوچ کر کے واپس لوٹ گیا۔ خلیفہ مقتدر نے سبک شہید کی جگہ محمد بن عبداللہ فاروقی کو بصرہ کی امارت تفویض کر دی۔ ابو طاہر اپنے قرمتی اور باطنی پیش رووں سے کہیں بڑھ کر اسلام کے در پہ استحصال تھا، کیونکہ خلافت بغداد انتہائی کمزور تھی، اس لیے اس کو اور باطن کو جسد اسلام میں خوب کچوکے لگانے کا موقع مل گیا۔ بصرہ کی غارت گری کے بعد اس نے مسلمانوں کی مقدس ترین جماعت یعنی حجاج کرام کے قتل اور غارت کرنے اور ان کو لوٹنے کا پرام بنایا۔ چنانچہ اس نے 312 ہجری میں حاجیوں کو ان کے واپسی کے وقت قتل کرنے اور لوٹنے کا پرام بنایا، اور اس طرح کے بہت سے پروگرام اس نے باری باری بنائے، جس کے اندر بہت سے حجاج کرام اس کی قید میں بھی چلے گئے اور بہت سے حجاج کرام اس کی تلوار سے قتل بھی ہوئے، اور بہت سے حجاج کرام بھوک، پیاس اور گرمی کی شدت کی وجہ سے اور زیادہ راہ نہ ہونے کی وجہ سے راستے میں ہی شہادت کا جام پی کر اللہ کی طرف کوچ کر گئے۔ 314 میں خلیفہ مقتدر نے یوسف بن ابی الساج کو آذربائیجان سے دارالخلافہ بغداد میں طلب فرما کر بلاد شرقیہ کی حکومت تفویض کی اور ابو طاہر سے جنگ کرنے کی غرض سے واسط کی جانب روانہ کیا۔ جب یوسف واسط کی قریب پہنچا تو جاسوسوں نے خبر دی کہ ابو طاہر اپنا لشکر مرتب کر کے کوفہ گیا ہے۔ چنانچہ یوسف واسط کے بجائے کوفہ کو بچانے کے لیے روانہ ہوا۔ برا اتفاق یہ ہوا کہ ابو طاہر یوسف سے ایک روز پہلے ہی کوفہ پہنچ گیا۔ شاہی عمال بخوف جان کوفہ چھوڑ کر بھاگ گئے۔ ابو طاہر نے پہنچتے ہی شہر کوفہ کے ساتھ تمام غلوفات اور ذخائر پر بھی قبضہ کر لیا جو حکام نے یوسف کے لیے بیشتر سے فراہم کر رکھے تھے۔ دوسرے دن یوسف پہنچا تو شہر کی حالت نہایت ابتر پائی، تاہم نامہ و پیغام شروع کیا۔ یوسف نے ابو طاہر کو عباسی علم کی اطاعت کا پیغام دیا۔ ابو طاہر نے جواب بھیجا کہ ہم پر حق تعالیٰ کے سوا کسی کی اطاعت فرض نہیں ہے۔ یوسف نے اعلان جنگ کر دیا۔ اگلے دن صبح سے رات تک فریقین میں جنگ ہوتی رہی۔ آخر یوسف کی فوج شکست کھا کر بھاگی اور یوسف مع اپنے سپاہیوں کے گرفتار ہو گیا۔ یوسف لڑتے لڑتے زخمی ہو گیا تھا۔ قرمطی اسے اپنے لشکرگاہ میں اٹھا لائے۔ ابو طاہر نے یوسف کے معالجہ پر ایک طبیب کو مقرر کر دیا۔ شاہی فوج نے کوفہ سے بھاگ کر بغداد میں جا کر سانس لی۔ اب ایک سپہ سالار مؤنس مظفر نام کا علم خلافت کی حمایت اور قرامتہ کی سرکوبی کے لیے کوفہ کی طرف روانہ ہوا۔ اتنے میں یہ خبر آئی کہ قرامتہ کوفہ سے عین التمر نام کی جانب روانہ ہو گئے ہیں۔ اسی اسلام میں مؤنس کی خواہش کے بموجب بغداد سے 500 جنگی کشتیاں روانہ کی گئیں، جن میں نامور آزمودہ سپاہی تھے، تاکہ قرامتہ کو دریائے فرات عبور کرنے سے روک سکیں، اور انبار یعنی مال وغیرہ کی حفاظت کے لیے ایک فوج خشکی کی طرف سے بھی روانہ کی گئی۔ قرامتہ نے کوفہ سے روانہ ہو کر انبار کا رخ کیا
اہل انبار نے یہ خبر پا کر پل توڑ دیا اور کشتیاں ہٹا دی۔ ابو طاہر نے فرات کے غربی ساحل پر پہنچ کر قیام کیا، حدیثہ سے کشتیاں منگوائیں اور 300 قرمتیوں کو انہی کشتیوں کے ذریعے سے خشکی پر اتار دیا۔ شاہی فوج مقابلے پر آئی مگر پہلے ہی حملے میں شکست کھا کر بھاگ نکلی۔ قرامتہ نے انبار پر قبضہ کر لیا۔ اس اندوناک حادثہ کی خبر بغداد پہنچی۔ خلیفہ نے نصر حاجب نامی ایک افسر کو ایک فوج گراں کے ساتھ کرامتہ کے مقابلہ میں روانہ کیا۔ نصر منزلیں طے کرتا ہوا مونس مظفر سے آ ملا۔ دونوں نے 40,000 کی فوج ملا کر قرامتہ پر دھاوا بول کر یوسف کی آزادی کے لیے سخت جدوجہد کی۔ قرامتہ بھی خوب مقابلے میں آئے، گھمسان کی لڑائی ہوئی، بالآخر شاہی لشکر شکست کھا کر بھاگا۔ جب قرمتی اس دار و گیر میں مصروف تھے تو یوسف محافظوں کی نظر بچا کر نکل بھاگنے کی فکر میں لگا۔ اس کے ساتھیوں نے بھی اشارہ و کنایہ سے بھاگ جانے کو کہا، مگر سوئے اتفاق سے ابو طاہر اس کو بھانپ گیا، اس لیے یوسف کو بلا کر قتل کر دیا اور اس کے ساتھ یوسف کے باقی ساتھیوں کو بھی شہید کر دیا۔ 316 ہجری میں ابو طاہر انبار سے کوچ کر کے رحبہ نام کے مقام پر پہنچا، اس پر قبضہ کر لیا۔ یہاں بھی شبانہ روز قتل عام کیا۔ آخرکار شہر کے لوگوں نے امان کی درخواست کی جسے ابو طاہر نے منظور کر لیا۔ ابو طاہر نے ایک دستہ فوج عربوں پر شب خون مارنے کو جزیرہ کی طرف روانہ کیا۔ اہل جزیرہ جان کے خوف سے بھاگ گئے اور جو بھاگ نہ سکے وہ قرامتہ کی لوٹ مار کی نظر ہو گئے۔ اس قتل و نہب کے بعد انہوں نے سالانہ خراج دینا منظور کر لیا جو ہر سال حجر روانہ کیا جاتا تھا۔ تھوڑے دن کے بعد اہل رقہ نے انحراف کیا تو ابو طاہر نے یہ خبر پا کر لشکر کشی کر دی۔ مسلسل 3 روز تک لڑائی ہوتی رہی۔ آخر اہل شہر نے امان کی درخواست کی جس کو ابو طاہر نے منظور کر لیا۔ مونس مظفر نے خلیفہ کے حکم سے ازسر نو لشکر مرتب کر کے بغداد سے رقہ کی طرف کوچ کیا۔ ابو طاہر رقہ چھوڑ کر رحبہ چلا گیا اور جب مونس رقہ پہنچا تو قرمتی رحبہ سے کوچ کر کے چلے جا چکے تھے۔ کیونکہ اہل ہیئت نے قلعہ بندی کر لی تھی اور حفاظت کا انتظام مکمل ہو چکا تھا، اس لیے قرامتہ کا دست تعدی اہل ہیئت تک نہ پہنچ سکا۔ اپنا سمو لے کر کوفہ کی طرف لوٹ آئے۔ جب ان واقعات کی خبر دربار خلافت میں پہنچی تو خلیفہ نے نصر حاجب، ہارون بن غریب اور ابن قیس کو بڑی فوج کے ساتھ قرامتہ کی سرکوبی کے لیے روانہ کیا۔ خلیفۃ المسلمین کی طرف سے واسط کی سپہ سالاری کا منصب ابن قیس کو عطا کیا گیا۔ وہ لشکر آراستہ کر کے قرامتہ سے مقابلہ کرنے کے لیے آیا مگر اس کا مقابلہ نہ کر سکا اور شکست کھا کر بھاگ نکلا۔ خلیفہ مقتدر نے ہارون بن غریب کو ایک لشکر جرار کے ساتھ ابن قیس کی مدد پر بھیجا اور ان قرامتہ کی سرکوبی کو جنہوں نے کوفہ کی طرف رخ کیا تھا صافی بصری کو روانہ کیا۔ چنانچہ ان سپہ سالاروں نے قرامتہ کو ہر طرف سے گھیر کر آتش حرب مشتعل کی اور قرمتی شکست کھا کر بھاگ نکلے۔ لشکر شاہی نے تھوڑی دور تک ان کا تعاقب کیا۔ یہ پہلی شکست تھی جو ابو طاہر کے پیروکاروں کو تخت بغداد کے مقابلے میں ہوئی۔ خلافت کی فوجوں نے ان کے پھریرے چھین لیے۔ یہ پھریرے سفید رنگ کے تھے اور ان پر آیت لکھی ہوئی تھی وَنُرِيدُ أَن نَّمُنَّ عَلَى الَّذِينَ اسْتُضْعِفُوا فِي الْأَرْضِ وَنَجْعَلَ لَهُمْ أَئِمَّةً وَنَجْعَلَ لَهُمُ الْوَارِثِينَ، اور ہمیں منظور تھا جن لوگوں کو سرزمین میں ضعیف کیا جا رہا تھا تو ہم ان پر یہ احسان کریں کہ انہیں دین کا پیشوا اور ملک کا مالک بنا دیں۔ ابو طاہر نے شہر حجر کو دارالحکومت بنانے کے بعد وہاں کی ایک نہایت عالیشان مسجد تعمیر کروائی۔ اس مسجد کو اس نے دارالحجرت کے نام سے موسوم کیا۔ اب اس پر یہ پاگل پن سوار ہوا کہ لوگ کعبہ کا حج اور طواف چھوڑ کر اس کے دارالحجرہ کا حج کیا کریں، لیکن اس مقصد کے حصول کی کوئی صورت نظر نہ آتی تھی۔ اس لیے اس کے شیطانی دماغ نے اسے یہ نادر مثال ترکیب سجائی کہ حجر اسود کو مکہ معظمہ سے منتقل کر کے دارالحجرت یعنی اپنی بنائی ہوئی اس مسجد میں نصب کر دیا جائے۔ چنانچہ اس غرض کی تعمیل کے لیے اس نے 319 ہجری میں مکہ معظمہ کی طرف کوچ کیا۔ اس سال منصور دیلمی بغداد سے لوگوں کو حج کرانے کے لیے آیا تھا۔ حجاج کا قافلہ صحیح سلامت مکہ معظمہ پہنچ گیا، لیکن ترویہ کو ابو طاہر بہت بڑی جمعیت کے ساتھ مکہ معظمہ پہنچا اور گھوڑے پر سوار ہو کر ننگی تلوار لے کر مسجد حرام میں داخل ہوا۔ یہاں آ کر شراب منگوا کر پی اور اپنے گھوڑے کے سامنے سیٹی بجائی تو اس نے مسجد میں پیشاب کر دیا۔ اس وقت بعض حجاج بیت اللہ کے طواف میں اور بعض نماز میں مصروف تھے اور جامع احرام کے سوا ان کے تن پر کوئی کپڑا نہیں تھا۔ قرمتیوں نے ابو طاہر کے حکم سے زائرین کعبہ پر ہاتھ صاف کرنا شروع کیا۔ جس کسی کا مال و اسباب پایا لوٹ لیا، جس کو دیکھا موت کے گھاٹ اتار دیا۔ شہر کے علاوہ مسجد حرام اور خانہ کعبہ میں بھی قتل عام ہوتا رہا۔ ہزار ہاں
زائرین حرم قرمتی تلوار کا نشانہ بن گئے۔ شہر میں ہر طرف خون رواں تھا، خاص بیت اللہ کے اندر 1700 حاجی جو ہے وہ شہادت کا جام پی گئے۔ علی بن بابویہ بھی اس داروکیر میں موجود تھا۔ اس نے ہماگیر قتل و غارت کے باوجود طواف بیت اللہ قطع نہ کیا اور یہ شعر پڑھا: ترل محبتین سرع فی دیارہم کفیت الکہف لا یدرون کم لبثوا۔ علی بن بابویہ پر چاروں طرف سے تلواریں پڑنے لگیں اور اس کی روح بھی آخرکار پرواز کر گئی۔ چاہے زمزم اور مکہ معظمہ کے متعدد دوسرے کنویں اور ندی نالے اور گڑھے شہداء کی لاشوں سے پٹ گئے، شہداء کی کوئی تجہیز و تکفین عمل میں نہ آئی۔ اس کے بعد ابو طاہر نے کعبہ معلیٰ کے دروازے کو اکھاڑ دیا اور نہایت متکبرانہ لہجے میں، جس سے اس کا دعوی خدائی بھی ثابت ہوتا ہے، بولا: انا باللہ و باللہ انا یخلق الخلق و یفنیہم انا، اور حجاج کرام کو پکار کر کہنے لگا: اے گدھو، تم کہتے ہو من دخلہ کان آمنا، جو کوئی بیت اللہ میں داخل ہو جائے وہ مامون ہے۔ اب وہ امن کیا ہوا؟ ہم نے جو چاہا کیا، جس کو چاہا زندہ رکھا، جس کو چاہا قتل کر دیا۔ ایک شخص نے اس کی گھوڑے کی لگام پکڑ لی اور کہنے لگا: اس آیت شریفہ کا یہ مفہوم نہیں جو تم سمجھے، بلکہ اس کا یہ مطلب ہے کہ جو شخص اس میں داخل ہو جائے اسے امن دو۔ ابو طاہر نے اس کی طرف التفات نہ کیا اور وہ اس کے فتنہ سے مامون رہا۔ ابو محلب امیر مکہ نے دیکھا کہ قرمتی طوفان کسی طرح سے نہیں تھمتا، تو وہ شرفۂ مکہ کا ایک وفد لے کر حجاج اور اہل مکہ معظمہ کی سفارش کے لیے ابو طاہر کے پاس گیا۔ اس نے سیاہ دل نے قبول شفاعت کے بجائے اپنی فوج کو اشارہ کر دیا، وہ ان پر ٹوٹ پڑے اور ابو محلب نے بھی دیکھ کر مقابلہ کیا، مگر چند آدمیوں سے کیا ہو سکتا تھا، سب کے سب وہیں پر شہید ہو گئے۔ ابو طاہر نے میزاب جو سونے سے مرصع تھا اکھڑوانا چاہا، اس غرض کے لیے اس نے ایک آدمی کو کعبہ پر چڑھایا۔ محمد بن ربیع بن سلیمان کا بیان ہے کہ اس وقت تھوڑی دور کھڑا دیکھ رہا تھا، میرے دل کو سخت ٹھیس لگی، میں نے کہا: یا ربی ما احلمک، الہی تیری بردباری کی کوئی حد نہیں۔ میرا یہ کہنا تھا کہ قرمتی سرنگوں گر کر ہلاک ہو گیا۔ ابو طاہر نے اس کی جگہ دوسرے آدمی کو چڑھنے کا حکم دیا، وہ بھی اسی طرح گر کر موت کا شکار ہو گیا۔ اب تیسرے کو چڑھنے کے لیے کہا، لیکن وہ اس قدر خوفزدہ ہوا کہ اسے اوپر چڑھنے کی جرت نہ ہوئی۔ یہ دیکھ کر ابو طاہر وہاں سے علیحدہ ہو گیا۔ قرمتیوں نے غضب آلود ہو کر بیت اللہ کا دروازہ توڑ ڈالا۔ ابو طاہر نے غلاف کعبہ کو اتروا کر ٹکڑے ٹکڑے کرا دیا اور اس کے پارچے لشکر میں تقسیم کر دیے۔ اس سال بہت سے تھوڑے لوگ ہی عرفات کے اندر ٹھہر سکے اور بغیر امام کے ہی حج ادا کر لیا گیا۔ اس کے بعد ابو طاہر قرمتی اپنے اصل مقصد کی طرف متوجہ ہوا، اور اس کا یہ پروگرام اور پلان تھا کہ یہ حجر اسود کو مکہ مکرمہ سے منتقل کرے۔ چنانچہ ابو طاہر اس پتھر کو مکہ معظمہ سے حجر لے جانا چاہتا تھا، جس پر جناب ابراہیم علیہ السلام کا نقش پا تھا، لیکن خادمان کعبہ نے اسے مکہ معظمہ کی گھاٹیوں میں چھپا دیا، اس وجہ سے اس پر دسترس نہ پا سکا، لیکن حجر اسود کو اس کی جگہ سے نکال کر لے گیا۔ یہ ہولناک واقعہ بروز دوشنبہ 14 ذی الحجہ 317 ہجری کو رونما ہوا۔ چونکہ قرمتی ملاحدہ اصنام پرستوں سے بھی زیادہ بے دین تھے اور انہوں نے کعبۃ اللہ سے منحرف ہو کر بیت المقدس کو اپنا قبلہ بنا لیا تھا، اس لیے ظاہر ہے کہ ابو طاہر کے دل میں بیت اللہ کی کوئی وقت نہیں ہو سکتی تھی، بلکہ وہ اپنی شقاوت سے کعبہ معلیٰ کو بیت اللہ ہی نہ سمجھتا تھا۔ لیکن وہ اس حقیقت سے بے خبر تھا کہ خدائے شدید العقاب ابو طاہر جیسے متکبر کو عموماً مہلت دیتا ہے اور ان کے کفر و طغیان اور حق فراموشی کو دراز کر دیتا ہے۔ بہرحال ابو طاہر نے قبہ زمزم کو مسمار کرا دیا اور 6 یا 11 روز تک مکہ معظمہ میں رہ کر حجر کو لوٹ گیا۔ ابو طاہر نے حجر اسود کو حجر کی جامع مسجد کی غربی جانب آویزہ کر دیا اور مکہ معظمہ میں حجر اسود کی جگہ خالی رہ گئی۔ مکہ معظمہ سے مراجعت کرنے کے بعد ابو طاہر نے اپنی سلطنت میں حکم دیا کہ عبید اللہ مہدی کے نام کا خطبہ پڑھا جائے، اور عبید اللہ کو اطلاع دی کہ ہم نے اپنی مملکت میں آپ کے نام کا خطبہ جاری کر دیا ہے، اور بہت کچھ اظہار عقیدت اور اخلاص کے بعد لکھا کہ آپ کو یہ سن کر خوشی ہوگی کہ میں نے مکہ میں معاذ اللہ پیروان ضلالت اور اہل فساد کا خوب قلع قمع کیا ہے، یہاں تک کہ مکہ کی سرزمین میں ان کے خون سے لالازار بن گئی ہے۔ عبید اللہ نے اس کے جواب میں لکھا کہ ہماری طرف خط بھیج کر اپنی بدعمالیوں کی داد چاہنا سخت حیرت انگیز ہے۔ ولد اللہ الامین میں تو نے یہ کیا کچھ حرکتیں نہ کی، تو نے بیت اللہ کو جو ازل سے جاہلیت اور اسلام میں ہمیشہ محترم راہ بے حرمتی کی،
اس بقعہ مقدسہ میں مسلمانوں کے خون بہائے، حجاج اور معتمرین کو ہلاک کیا اور خانہ خدا میں اس قدر جسارت کا اظہار کیا، حجر اسود کو اکھاڑ لگ کر لے گیا، حالانکہ حجر اسود بسیط ارض پر یمین الہی ہے، اور لکھا ہے کہ تمہاری اس حرکت کی وجہ سے ہماری جماعت اور ہماری سلطنت کے دعات پر کفر اور الحاد کا اطلاق متحقق ہو گیا ہے، اور لطف یہ ہے کہ ان تمام شناعتوں اور بدکرداریوں کے باوجود تجھے اس بات کی توقع ہے کہ ہم تمہاری حرکتوں پر تمہاری خوشنودی کی خاطر تمغہ عطا کریں گے۔ جب ابو طاہر کو یہ خط ملا تو وہ انتہائی غصے میں آ گیا اور پیچ و خم کھانے لگا اور عبید اللہ کی اطاعت سے منحرف ہو گیا۔ تاریخی حوالوں سے معلوم ہوتا ہے کہ حج کعبہ 317 ہجری سے 327 تک یعنی 10 سال تک موقوف اور ملتوی رہا، چونکہ راستوں کی امن کا ہونا یہ لازمی شرط ہے، اور ابو طاہر کی وجہ سے امن طریق یعنی راستوں کا امن مفقود ہو چکا تھا، اس لیے عازمین حج بحالی امن کے منتظر رہے، انہیں ہر سال مایوس ہونا پڑتا۔ 10 سال کی طویل مدت اسی انتظار میں گزر گئی۔ آخر 327 ہجری میں ابو علی عمر بن یحییٰ علوی نے، جو ابو طاہر کا دوست تھا، اس کو لکھا کہ ہر حاجی سے 5 دینار فی اونٹ محصول لے کر حج کی اجازت دے دو۔ چنانچہ اس نے منظور کر لیا اور لوگوں کا امن و اطمینان کے ساتھ لوگوں کو حج کرنا نصیب ہوا، اور یہ پہلا ہی موقع تھا جب حاجیوں کو حج کا محصول ادا کرنا پڑا۔ اس کے بعد خلیفہ کے حاجب محمد بن یاقوت نے ابو طاہر کو ایک خط لکھا کہ اگر تم حجاج سے تعارض کرنا چھوڑ دو اور حجر اسود واپس کر دو تو خلیفۃ المسلمین وہ تمام شہر جو تمہارے زیر نگی ہیں تمہارے پاس ہی برقرار رہنے دیں گے۔ ابو طاہر نے جواب دیا کہ آئندہ حجاج سے کوئی تعارف نہ کیا جائے گا، لیکن حجر اسود کی واپسی کے متعلق اس نے نفی یا اثبات میں کوئی بھی جواب نہ دیا۔ اس دن سے قرامتہ نے حجاج سے تعارف کرنا چھوڑ دیا۔ ابو طاہر نے بہت کوششیں کی کہ لوگ حجر کی جانب حجر اسود کی طرف آئیں اور حج کریں، لیکن اللہ تعالیٰ نے اس کی کوششوں کو کامیاب نہ ہونے دیا۔ کوئی شخص حجر کی طرف مائل نہ ہوا تو تحویل حج سے مایوس ہو گیا۔ خلیفہ وقت مقتدر باللہ نے 50,000 درم اس کے عوض میں پیش کیے، لیکن ابو طاہر نے دینے سے انکار کر دیا۔ آخر جب دیکھا کہ اس سے کوئی مطلب براری نہ ہوئی تو خلیفہ مطیع اللہ کے عہد خلافت میں 30,000 دینار لے کر واپس کر دیا، اور بعض روایتوں میں لکھا ہے کہ انہوں نے کچھ نہ لیا بلکہ کہنے لگے کہ ہم نے اسے خدا ہی کے لیے لیا اور خدا ہی کے نام پر واپس کرتے ہیں۔ شبیر بن حسین قرمتی 10 محرم 339 کو حجر اسود لے کر مکہ معظمہ پہنچا اور کعبہ معلیٰ میں پھر اپنی جگہ پر نصب کر دیا گیا۔ اس کے گرد چاندی کا حلقہ جس کا وزن 3,777 نصف درم قریباً 14 سیر تھا چڑھا دیا گیا۔ حجر اسود قرامتہ کی قبضہ میں 4 روز کم 22 سال رہا۔ کہتے ہیں کہ جب قرامتہ حجر اسود لے گئے تو حجر تک پہنچتے پہنچتے 40 اونٹ اس کے نیچے دب کر مر گئے، اور جب واپس لائے تو ایک ہی اونٹ نے مکہ معظمہ تک پہنچا دیا۔ ابو طاہر اس واقعے کے بعد چیچک کے مرض میں مبتلا ہو گیا۔ اس مرض نے اس کا ایسا برا حال کر دیا کہ جسم ریزہ ریزہ ہو گیا، آخر گھٹ گھٹ کر اپنے گناہوں کا بوجھ لے کر جہنم واصل ہو گیا۔ یہ ساری تفصیلات ہم نے تاریخ کامل اور تاریخ ابن خلدون عربی سے آپ کے سامنے پیش کی ہیں۔ تاریخ کے اس خوفناک اور بھیانک کردار ابو طاہر کا ہم نے آپ کے سامنے ایک مختصر سا خاکہ اور اس کی چیرہ دستیاں اور اس کی فتنہ انگیزیاں بیان کی ہیں، جس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ دشمنان اسلام بالخصوص روافض اور خوارج کس کس روپ میں اور کس کس شکل میں دین اسلام کی دشمنی پر کمر بستہ رہتے ہیں، اور یہ لوگ کتنے سنگ دل ہیں کہ وہ لوگ جو اپنے گھروں سے دور پردیس میں حج بیت اللہ کی سعادت حاصل کرنے آئے ہیں، ان کے ہاتھوں کو بھی اپنے خون سے رنگین کرتے ہوئے نہیں گھبراتے۔ بیت اللہ جو حرمت کی جگہ ہے، جہاں اونچی آواز سے بات کرنا بھی سوء ادب اور بے ادبی شمار ہوتی ہے، اس کے دروازوں کو اکھاڑا گیا، وہاں شرابیں پی گئیں، وہاں پر گھوڑوں اور جانوروں کو لایا گیا اور ان سے پیشاب کروایا گیا، جس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ یہ ملاحدہ اور زنادقہ دین اسلام کے حق میں کس قدر مہلک اور مضر ہیں، کہ جو کفار اصلی ہیں وہ بھی شاید ایسی سنگ دلی اور ایسی بے شرمی کا مظاہرہ نہ کرے جیسا کہ یہ لوگ کرتے ہیں۔ اللہ رب العالمین ابو طاہر جیسے ملعونوں سے اس امت کی حفاظت فرمائے اور اس امت کو تا قیامت اپنے اور اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت پر جمع رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اگر آپ کو ہماری یہ کاوش پسند آئی ہو تو ہمارے چینل کو سبسکرائب ضرور کر دیجئے گا
اور اپنے دوست و احباب میں بھی اس کو شیئر کیجیے گا، اور کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار کر کے ہمیں مزید موٹیویٹ کیجیے گا، تاکہ آئندہ بھی ہم ایسی ہی معلوماتی اور تاریخی ویڈیوز آپ کے سامنے پیش کرتے رہیں۔ اپنا بہت سا خیال رکھیے گا۔ اللہ ہم سب کا حامی ناصر ہو۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔